محب وطن کمانڈوز کی ایک سنسنی خیز داستان جو دفاعی وطن کے ساتھ ساتھ وادی کشمیر کو بھارتی درندگی سے بچانے کے لیے پچھلی 7 دہائیوں سے مسلسل دشمن کے سینے پر مونگ دل رہے ہیں۔ کہانی کی طرف بڑھنے سے پہلے آپ سے گزارش ہے کہ چینل کو سبسکرائب کیجیے اور ویڈیو کو لائک کیجیے۔ آئیے کہانی کی طرف چلتے ہیں۔ ڈرائنگ روم کی فضا میں کسی پرفیوم کی ہلکی ہلکی خوشبو بسی ہوئی تھی۔ یہ ڈرائنگ روم متوسط طبقے کے کسی کھاتے پیتے ہندو گھرانے کا ڈرائنگ روم لگ رہا تھا۔ جس ملازمہ نے دروازہ کھولا تھا وہ چائے کا سامان ٹرے میں رکھ کر لے آئی۔ ٹرے کافی ٹیبل پر رکھنے کے بعد وہ چلی گئی۔ اتنے میں دلاری اپنی موسی کے ساتھ اندر آئی۔ اس کی موسی ادھیڑ عمر کی سیدھی سادی سی ہندو عورت تھی۔ ماتھے پر تلک لگا ہوا تھا، لیکن ہونٹوں پر پان کی لالی تھی اور آنکھوں میں ایک خاص قسم کی بے باکی سی تھی۔ اس کی نظریں کسی چیز پر زیادہ دیر نہیں ٹھہرتی تھی۔ عمران کو چہرہ شناسی کا اتنا تجربہ نہیں تھا، لیکن اس عورت میں اسے ایک انوکھی سی بات محسوس ہوئی۔ دلاری نے کہا، موسی یہ چندر پال جی ہیں، دلی میں ان کا کپڑے کا بزنس ہے، دلی جا رہے تھے، میں نے کہا کچھ دیر کے لیے ہمارے ہاں ٹھہر جائیں۔ اس نوعیت کے تعارف سے عمران کو کچھ حیرت بھی ہوئی کہ دلاری محض پہلی ملاقات میں ایک اجنبی کو اپنے گھر لے آئی ہے۔ اپنی موسی کو اس نے یہی کہا تھا۔ پہلی بار عمران کو اس گھر کے ماحول پر ایک شک سا پڑ گیا کہ یہ دوسرے قسم کا گھرانہ ہے۔ موسی کو عمران نے ہندو بن کر پرنام کیا۔ دلاری نے عمران کو یہی کہا تھا کہ میں تمہیں موسی کے آگے ہندو ظاہر کروں گی۔ موسی نے دلاری سے کہا، تم بیٹھ کر چائے پیو، میں تمہارے لیے کچھ کھانے پینے کا بندوبست کرتی ہوں۔ پھر اس نے عمران سے پوچھا، چندر پال جی آپ کیا پینا پسند کریں گے؟ گھر میں اس وقت بیئر ہی ہے، رات کے لیے تو وسکی آ جائے گی، لیکن اگر آپ دوپہر کو وسکی پسند کرتے ہیں تو وہ بھی آ سکتی ہے۔ عمران نے دلاری کی طرف دیکھا، وہ اس کی طرف دیکھ کر مسکرا رہی تھی۔ پردہ اٹھ گیا تھا اور عمران کے سامنے ہر شے واضح ہو گئی تھی کہ یہ گھرانہ کس قسم کا ہے۔ دلاری نے موسی سے کہا، موسی اس وقت بیئر ہی ٹھیک رہے گی۔ اس کی موسی چلی گئی۔ عمران کو دلاری سے پوچھنے کی ضرورت باقی نہیں رہی تھی کہ اس گھر کا ماحول کس قسم کا ہے۔ ایک لمحے کے لیے عمران کو خیال آیا کہ بھارت کے اکثر گھرانوں میں بیئر اور شراب وغیرہ مہمانوں کو عام پیش کی جاتی ہے، مگر یہ ضروری نہیں ہوتا کہ ان گھرانوں کا ماحول بھی خراب ہو۔ لیکن دلاری کی موسی کے گھر سے ایک اور ہی طرح کی خوشبو آ رہی تھی۔ عمران نے سوچ لیا کہ وہ شام کا اندھیرا ہوتے ہی دلی کی طرف روانہ ہو جائے گا۔ اسے دلاری کے گھر میں رات بسر کرنے کی کوئی ضرورت نہیں۔ دلاری چائے بنا رہی تھی، کہنے لگی، تم اگرچہ مسلمان ہو مگر بھارت کے شہری ہو، اس لیے تمہیں شراب اور بیئر وغیرہ کے ذکر پر حیرت نہیں ہونی چاہیے۔ یہ سب چیزیں ہمارے سماج میں عام چلتی ہیں۔ عمران نے کہا، نہیں، مجھے کیوں حیرت ہونے لگی؟ دلاری نے چائے بنا کر عمران کو دی تو اس نے پوچھا، بھوپال سے رات کے وقت بھی کوئی گاڑی دلی جاتی ہے؟ دلاری کہنے لگی، میں تمہیں ابھی اسٹیشن پر جانے کا مشورہ نہیں دوں گی۔ کیوں؟ عمران نے چائے کا گھونٹ بھرتے ہوئے پوچھا۔ دلاری نے کہا، موسی نے بتایا ہے کہ ہماری کالونی میں کل رات 2 کشمیری کمانڈو پولیس نے پکڑے ہیں، 2 فرار ہو گئے ہیں۔ پولیس نے اس سارے علاقے کی ناکہ بندی کر رکھی ہے۔ اگر تم یہاں سے نکلے تو پولیس تم سے ضرور پوچھ گچھ کرے گی۔ اگر تم ان کے جواب دے سکتے ہو تو بے شک چلے جانا، لیکن میں تمہارے بھلے کے لیے کہہ رہی ہوں، کیونکہ تم نے مجھے بتایا تھا کہ تمہارے رشتہ داروں نے تمہارے وارنٹ جاری کروا رکھے ہیں اور پولیس تمہاری تلاش میں ہے۔ عمران ان حالات میں کیسے باہر نکل سکتا تھا؟ اس نے کہا، تم نے اچھا کیا مجھے بتا دیا، مجھے یہ خطرہ مول نہیں لینا چاہیے۔ دلاری کہنے لگی، یہاں تمہیں کسی قسم کی تکلیف نہیں ہوگی، اور پھر میرے ہوتے ہوئے تمہیں کیسے کوئی تکلیف پہنچ سکتی ہے؟ تم جتنے دن چاہے یہاں رہو، میں تمہارے ساتھ ہی ہوں۔ عمران دلاری کے خفیہ عزائم کو بانپ گیا تھا کہ اس عورت کی نیت ٹھیک نہیں ہے، لیکن وہ اس گھر میں فی الحال چھپے رہنے کے لیے مجبور تھا۔ دلاری نے پیالی میز پر رکھتے ہوئے کہا، آؤ میں تمہیں تمہارا کمرہ دکھائی دیتی ہوں۔ وہ اسے مکان کے ایک عقبی کمرے میں لے گئی۔ پلنگ پر بستر لگا ہوا تھا۔ یہاں بھی کونے میں ایک اریاں دیوداسی کا بت رکھا ہوا تھا۔ ہندو کلچر میں اس قسم کی اریاں مورتیوں کو اریاں نہیں سمجھا جاتا، بلکہ ان کو تقدس کی نگاہ سے دیکھا جاتا ہے۔ اس کمرے میں کرشن کنیا کی کوئی تصویر وغیرہ نہیں تھی۔ مینٹل پیس کے اوپر دیوار پر کسی یورپی مصور کی بنائی ہوئی ایک اریاں عورت کی تصویر لگی تھی۔ یہ بڑا آرام دہ بیڈ روم تھا، اس کے اندر ہی غسل خانہ تھا۔ اس گھر میں دلاری، اس کی موسی اور ملازمہ کے سوا ابھی تک اور کسی انسان کی شکل نظر نہیں آئی تھی۔ دوپہر کا کھانا ایک میز پر لگا ہوا تھا۔ بیئر کی 3-4 بوتلیں بھی رکھی تھیں۔ دلاری نے عمران کے گلاس میں بیئر ڈالنی چاہی تو عمران نے کہا، تھینک یو، میں یہ کچھ نہیں پیا کرتا۔ دلاری نے وہ گلاس اپنے آگے کر لیا اور موسی سے کہا، موسی چندر پال جی وشنو ہیں، یہ سوم رس اور گوشت کو ہاتھ بھی نہیں لگاتے۔ موسی ہنس دی۔ عمران نے کھانے میں صرف سبزی وغیرہ ہی کھائی۔ کھانے کے بعد دلاری نے عمران سے کہا، چندر پال جی آپ کچھ دیر کے لیے سو جائیں، سفر کے بہت تھکے ہوئے ہیں، اور خود اپنی موسی کے ساتھ دوسرے کمرے میں چلی گئی۔ عمران پلنگ پر لیٹ گیا اور سوچنے لگا کہ پولیس کی ناکہ بندی توڑنے کی کیا ترکیب ہو سکتی ہے، مگر یہ کام خطرناک تھا اور اس کے پکڑے جانے کا امکان تھا۔ اس نے یہی فیصلہ کیا کہ وہ آج کی رات اور کل کا دن یہیں رہ جائے گا
कल शाम तक पुलिस जा चुकी होगी। यही सोचते सोचते उस पर गुनूदगी तारी होने लगी। वो सख्त थका हुआ था। गुज़िश्ता रात भी वो नहीं सो सका था। अब दोपहर को खाना खाने के बाद जो सोया तो शाम को उसकी आंख खुली। इस दौरान दलारी उसे 2-3 बार आकर देख गई थी। शाम को आई तो इमरान जाग रहा था। दलारी ने मुस्कुराकर उसे देखा और बोली, मैंने तुम्हें जगाया नहीं, मैं चाहती थी कि तुम पूरा आराम करो। पुलिस अभी तक इलाके में ही है, मैं खुद जाकर देख आई हूँ। अभी तुम्हारा बाहर निकलना मुनासिब नहीं। आओ पिछले बरामदे में जाकर चाय पीते हैं। मकान का अकबी बरामदा छोटा सा था। वहाँ बड़ी खामोशी थी। सामने अहाते की दीवार पर फूलदार बेल चढ़ी हुई थी। नौकरानी वहाँ चाय ले आई। वो चाय पीने लगे। दलारी ने कहा, दिल्ली जाकर क्या मैं तुम्हें याद आऊंगी? इमरान को अभी इस औरत दलारी की खुशनुदी की जरूरत थी। वो अभी इसके आगे मनमानी नहीं कर सकता था। इमरान ने कहा, क्यों नहीं, जब भी इस तरफ आना हुआ तुम्हें मिलने यहाँ जरूर ठहर जाया करूंगा। दलारी बोली, मैंने तो तुम्हें साफ साफ बता दिया था कि तुम मुझे पसंद हो। मुझे पहली नज़र में ही अच्छे लगे थे। मैं तुम्हें कैसी लगती हूँ इस बारे में ना तुमने मुझे कुछ बताया और ना ही मैंने तुमसे पूछने की जरूरत महसूस की, क्योंकि तुम अगर मुझे पसंद ना भी करोगे तो मुझे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि मेरी पसंद एक तरफा है और ये मेरी अपनी पसंद है। इसमें किसी दूसरे को दखल देने की जरूरत नहीं। दलारी इस तरह प्यार मोहब्बत के मुकालमे बोलती रही। इमरान हूँ हाँ करता रहा। मौका महल के मुताबिक दलारी के हक में 2-3 जुमले वो भी ताइदो हिमायत में बोल देता था। वो ऐसा करने पर मजबूर था। रात को खाने की मेज पर बियर के साथ विस्की की बोतल भी पड़ी थी। इमरान ने तो कुछ ना पिया। दलारी ने थोड़ी सी बियर पी और उसकी मौसी ने एक पैग विस्की का खाने के साथ पिया। खाने के बाद दलारी इमरान को उसके बेडरूम में ले आई और कहने लगी, कुछ देर बाद 1-2 मेहमान आने वाले हैं, तुम बेशक बेडरूम में आराम करना। मैं हो सका तो मेहमानों के जाने के बाद तुम्हें गुड नाइट कहने आऊंगी। वो चली गई। इमरान बिस्तर पर आकर नींद दराज हो गया और सोचने लगा कि ये मेहमान कौन हो सकते हैं जो खाने के टाइम के बाद आ रहे हैं। खैर, उसने इस पर ज्यादा गौर करने की जरूरत महसूस न की और पलंग के साथ लगे किताबों की शेल्फ में से एक किताब निकाल कर पढ़ने लगा। ये अंग्रेजी का कोई नावल था। बेहद फहश और गंदा नावल था। इमरान ने उसे बंद करके वापस शेल्फ पर रख दिया और एक फिल्मी रिसाला देखने लगा। फिल्मी रिसाले की तस्वीर भी कुछ कम फहश नहीं थी। असल में आज़ादी मिलने के बाद भारत की नौजवान नस्ल मादर पिदर आज़ाद हो गई थी और ये फहाशी उनकी ऊंची सोसाइटी का एक हिस्सा बन चुकी थी। इमरान की नींद उससे दूर हो गई थी। उसने एक बार टेबल लैंप बुझाकर सोने की भी कोशिश की मगर उसे नींद ना आई। दोबारा टेबल लैंप जलाकर अंग्रेजी का अखबार पढ़ने लगा। इसकी वजह शायद यही थी कि वो सारा दिन सोता रहा था। अखबार ख़त्म हो गया तो उसने शेल्फ में से अंग्रेजी का एक जासूसी नावल निकाल कर पढ़ना शुरू कर दिया। रात गुजरती जा रही थी। उसने दीवार पर लगी घड़ी को देखा। रात के 10:30 बज रहे थे। अचानक उसे हारमोनियम बजने की आवाज़ सुनाई दी। पहले तो वो समझा कि साथ वाले घर में कोई हारमोनियम बजाने लगा है। अब हारमोनियम के साथ तबले की भी 1-2 आवाज़ें सुनाई दी, जैसे कोई तबले को सुर कर रहा हो। इमरान ने गौर किया तो ये आवाज़ दलारी के मकान से आ रही थी। तब इमरान ने सोचा कि मुमकिन है दलारी कोई भजन कीर्तन शुरू करने वाली है। वो किताब पढ़ने में मसरूफ़ हो गया। थोड़ी देर बाद 2 गाड़ियों के रुकने की आवाज़ सुनाई दी। फिर कुछ आदमियों के हल्के हल्के कहके सुनाई दिए। इमरान समझ गया कि दलारी के मेहमान आ गए हैं। उसने कहा था कि आज हमारे कुछ मेहमान आने वाले हैं। इमरान नावल पढ़ने में मसरूफ़ हो गया। जासूसी नावल बड़ा दिलचस्प था। इमरान पूरी तवज्जो से पढ़ रहा था। 10-15 मिनट ही गुजरे थे कि घुंघरों की झंकारें सुनाई दी। इमरान की तवज्जो किताब से हट गई। उसने सोचा कि भजन कीर्तन के साथ इस तरह घुंघरों के छनाके उसने कभी नहीं सुने। ये किस्सा क्या है? इमरान ने अपने कान उन आवाज़ों पर लगा दिए। आवाज़ इतनी ऊंची नहीं थी, दबी दबी सी थी। लगता था ये सब कुछ मकान के किसी बंद कमरे में हो रहा है। थोड़ी देर बाद हारमोनियम और तबले की ताप पर मुजरे की धुन शुरू हो गई। इमरान के कान खड़े हो गए। इसके साथ ही घुंघरों की झंकार के साथ किसी ने रक्स करना शुरू कर दिया। फिर किसी औरत की डिमरी गाने की बड़ी सुरीली आवाज़ आने लगी। अब इमरान के लिए बिस्तर पर पड़े रहना मुश्किल था। उसने किताब एक तरफ रखी, पलंग से उतरकर दूसरे कमरे में गया और दबे पांव सामने वाले बंद दरवाजे के साथ कान लगाकर सुनने लगा। डमरी मुजरे की आवाज़ उसी कमरे से आ रही थी। वो कोई ऐसी दर्ज तलाश करने लगा जहां से वो अंदर झांक सके। बहुत जल्द उसे दरवाजे के दरमियान एक दर्ज मिल गई। उसने दर्ज के साथ आंख लगाकर दूसरी तरफ देखा। दूसरे कमरे में राजा अंदर का दरबार लगा था। दीवार पर रेशमी पर्दे गिरे हुए थे। कालीन पर गाव तकिए लगे थे। 3 तमाशबीन किस्म के खुशपोश और अधेड़ उम्र के लोग तकियों का सहारा लिए बैठे थे। उनके हाथों में शराब के गिलास थे। सामने एक जानिब गाव तकिए के पास दलारी की मासी बैठी थी। पानदान उसके सामने रखा था और वो पान लगा लगा कर खा रही थी। एक तरफ साजनदे बैठे थे। दरमियान में दलारी रस्क बर्ग लिबास में मलबूस जबरदस्त मेकअप किए डमरी गाते नृत्य करते हुए मुजरा करने में मशगूल थी। इमरान को दलारी पर शक तो वहीं खंडर में ही उसकी बातें सुनकर पड़ गया था, लेकिन मामला इसकी तवक्कुआत से बहुत आगे निकल आया था।
اسے چوری چھپے زیادہ دیر تانک جھانک کرنے کی ضرورت نہیں تھی. جو کچھ اس نے معلوم کرنا تھا وہ اسے معلوم ہو گیا تھا. چنانچہ عمران دروازے سے ہٹ کر بیڈ روم میں آ کر بستر پر لیٹ گیا. اس نے دلاری کے بارے میں جو کچھ سوچا تھا وہ بالکل ویسے ہی نکلی تھی، بلکہ اس سے 2 قدم آگے ہی تھی. حقیقت یہ ہے کہ اس مقام کی عورت ہی عمران کو پولیس کے چنگل سے نکال کر لا سکتی تھی. دلاری بڑی دلیر اور انتہائی صاف گو عورت تھی. ہو سکتا ہے یہ جرت اور بے باکی اس کے پیشے نے اس میں پیدا کر دی ہو، لیکن عمران کو اس موضوع پر زیادہ غور و فکر کرنے کی اتنی ضرورت نہیں تھی. اسے کچھ نیند بھی آنے لگی تھی. اس نے کتاب ایک طرف رکھی، ٹیبل لیمپ آف کیا اور بستر پر دراز ہو کر آنکھیں بند کر لیں. تھوڑی دیر بعد اسے نیند آ گئی. اسے کوئی اندازہ نہیں کہ وہ کتنی دیر تک سویا رہا. کسی نے آہستہ سے اس کا شانہ ہلایا. اس نے آنکھیں کھولی تو اسے بیڈ روم کی دھندلی روشنی میں اپنے اوپر جھانکا ہوا دلاری کا چہرہ دکھائی دیا. وہ جلدی سے اٹھا. دلاری پیچھے ہٹ گئی. دلاری کے ریشمی لباس میں سے قیمتی پرفیوم کی لہریں اٹھ رہی تھیں. اس نے پورا میک اپ کیا ہوا تھا. دلاری نے ٹیبل لیمپ روشن کر دیا. وہ مسکرا رہی تھی. ٹیبل لیمپ کی روشنی میں عمران نے دلاری کو دیکھا تو اسے پہلی بار محسوس ہوا کہ دلاری بہت حسین عورت ہے. وہ کہنے لگی مجھے دیکھ کر حیران تو نہیں ہوئے؟ عمران نے بھی مسکراتے ہوئے کہا صرف اس بات پر حیران ہوں کہ تم بہت خوبصورت ہو. پہلے اتنی خوبصورت نہیں لگ رہی تھی. دلاری پلنگ کے سامنے دیوار کے ساتھ لگے ہوئے صوفے پر بیٹھ گئی. اس نے پرس میں سے سگریٹ کا پیکٹ اور لائٹر نکال کر ایک سگریٹ سلگا لیا. عمران نے کہا یہ سگریٹ تم نے کب سے پینے شروع کر دیے؟ دلاری نے کہا جس رات مجھے مجرا کرنا ہوتا ہے اس رات میں سگریٹ بھی پیتی ہوں اور وسکی بھی پیتی ہوں. عمران نے کہا تو کیا تم نے وسکی بھی پی رکھی ہے؟ دلاری نے سگریٹ کا ہلکا سا کش لگا کر کہا ابھی نہیں پی. مہمانوں نے بہت مجبور کیا مگر میں نے نہیں پی. سوچا تمہارے پاس آ کر پیوں گی. وہ کیوں؟ عمران نے کہا تمہیں تو معلوم ہی ہے کہ میں ان چیزوں کو ہاتھ میں نہیں لگاتا. دلاری بولی میں تمہیں کب کہہ رہی ہوں کہ تم بھی میرے ساتھ پینا. میں تم ایسے آدمی کو وسکی پلا کر وسکی ضائع نہیں کرنا چاہتی. میں خود پیوں گی. بس میری یہی خواہش تھی کہ میں تمہارے سامنے بیٹھ کر پیوں. جانتے ہو کیوں؟ اس لیے کہ میں تمہیں پسند کرتی ہوں. جن مہمانوں کے سامنے مجرا کر کے آ رہی ہوں ان میں مجھے ایک بھی اچھا نہیں لگتا. یہ میرا پیشہ ہے. میں اپنے پیشے سے مجبور ہوں. میں نے ان کے ساتھ وسکی نہیں پی اس لیے کہ تم میرے مکان پر موجود ہو. میں تمہارے سامنے پینا چاہتی تھی. دلاری اٹھ کر دوسرے کمرے میں گئی. عمران کو دوسرے کمرے کی الماری کی آواز سنائی دی. اس نے دل میں سوچا اس مکان میں اس نے پناہ لے رکھی ہے. اب اس قسم کی ناپسندیدہ حرکتیں اسے برداشت کرنی ہی پڑیں گی. 1-2 دن ہی کی بات ہے. اس دوران پولیس ناکہ بندی اٹھا لے گی. پھر وہ دلاری کو خدا حافظ کہہ کر دلی اپنے مشن پر روانہ ہو جائے گا. پھر دلاری سے زندگی میں کبھی ملاقات ہو یا نہ ہو اسے اس کی پرواہ نہیں تھی. دلاری کمرے میں داخل ہوئی تو اس کے ایک ہاتھ میں وسکی کی چھوٹی بوتل تھی اور دوسرے ہاتھ میں گلاس اور ایک تھرمس تھی. اس نے عمران کے بیڈ روم میں آ کر دروازہ بند کر دیا. تھرمس، وسکی کی بوتل اور گلاس میز پر رکھ دیا اور کہا تم نے یقیناً میرے مجرا کرنے اور گانے کی آواز سنی ہوگی. میں کوئی اتنا اچھا نہیں گاتی. ابھی استاد سے سیکھ رہی ہوں لیکن ڈانس میں بڑا اچھا کرتی ہوں. ایک بات میں تمہیں بتا دینا ضروری سمجھتی ہوں. میں کوئی عام طوائف نہیں ہوں. اچھے گھرانے کی پڑھی لکھی لڑکی ہوں. بس حالات نے مجھے اس راستے پر ڈال دیا ہے. اگر کبھی میری کوئی لڑکی پیدا ہوئی اور میں اس کی اس ماحول سے الگ تربیت نہ کر سکی تو وہ ضرور طوائف بن جائے گی. لیکن میں بازار میں بیٹھنے والیوں کی طرح طوائف نہیں ہوں. جو لوگ میرا گانا سننے آتے ہیں ان کا تعلق بھی بھارت سرکار کے اعلیٰ محکموں سے ہے. یہ سبھی بیوروکریٹ آفیسر ہیں اور حکومت کے بڑے اونچے عہدوں پر لگے ہوئے ہیں. وہ بھی یہاں بڑی رازداری سے آتے ہیں. یوں سمجھ لو کہ میرا سارا دھندا پرائیویٹ طور پر چل رہا ہے مگر مجھے سارا ماحول طوائفوں والا بنانا پڑتا ہے. ایسا نہ کروں تو ان شریف تماش بینوں کی تسکین نہیں ہوتی. عمران بڑے غور سے دلاری کی دلچسپ گفتگو سن رہا تھا. اس دوران اس نے گلاس میں اپنے لیے وسکی ڈال کر تھرمس میں سے برف والا پانی نکال کر ڈال دیا تھا. سگریٹ اس نے ایشٹرے میں مسل دیا تھا. گلاس ہاتھ میں لے کر اس نے عمران کی طرف دیکھا اور بولی میری زندگی میں تم ایسے پہلے مرد ہو جس کو میں نے پسند کر لیا تھا. مجھے اس بات کی پرواہ نہیں کہ تم بھی مجھے پسند کرتے ہو یا نہیں کرتے. آج کے بعد پھر بھی کبھی مجھے ملو گے یا نہیں. تمہارے ساتھ میرے دل میں جو محبت پیدا ہوئی ہے یہ ان فضول باتوں سے بے نیاز ہے. میں نے تمہیں دیکھ لیا ہے. تم کو پسند کر لیا ہے. تم سے باتیں کی ہیں. بس میرے لیے ساری زندگی کے واسطے یہی کافی ہے. تم مجھے ملو یا نہ ملو مگر تم ہمیشہ میرے ساتھ رہو گے. تم کسی غرور میں نہ پڑ جانا. یہ ایک اتفاق ہے. میری روح، میری آتما محبت کی، پریم کی جو تصویر کروڑوں جنموں کا سفر کرتی ہوئی میرے جسم کے اندر لے آئی تھی وہ تصویر تم سے مل گئی ہے. بلکہ وہ تصویر تمہاری ہی ہے. دلاری نے رک کر وسکی کے 3-4 گھونٹ حلق میں اتارے اور بغیر منہ بنائے کہنے لگی تم مسلمان ہو. تمہارے دھرم میں یہ چیز حرام ہے مگر میں ہندو ہوں. ہمارے دھرم میں یہ حرام نہیں ہے. ہمارے سارے دیوتا، سارے گرو آکاش کے بادلوں میں بیٹھے شراب پیتے ہیں. وہ اسے سوم رس کہتے ہیں. میں اسے اسکاچ وسکی کہتی ہوں. یہ مت سمجھنا کہ میں اس چیز کی عادی ہوں. نہیں، ایسی بات نہیں ہے. میں جب چاہتی ہوں، میرا دل چاہتا ہے، میں پیتی ہوں.
عمران سوچ رہا تھا کہ یہ عورت اب اسے سونے نہیں دے گی. بس آج کی رات اس کی قسمت میں جتنی نیند لکھی تھی وہ اس نے سو کر پوری کر لی تھی. اب باقی کی ساری رات اسے اس عورت کی باتیں سننی پڑیں گی. عمران اس عورت کا احسان مند بھی تھا. اس نے اپنے آپ کو باقی کی رات اس کی باتیں سننے کے لیے تیار کر لیا تھا. دلاری دیکھتے دیکھتے وسکی کی 2 بڑے پیک پی گئی. نشہ چڑھ گیا تھا مگر اس نے اپنے آپ کو پوری طرح سے کنٹرول میں رکھا ہوا تھا. اس کی باتیں کم از کم اس وقت تک بے ربط نہیں ہوئی تھی. وہ بالکل ٹھیک باتیں کر رہی تھی. اس نے نیا سگریٹ سلگا لیا. کہنے لگی اپنے پریمی کے سامنے بیٹھ کر پینے میں جو سرور ہے اس سے تم محروم ہو سکتا ہے کوئی لڑکی مجھ سے بھی زیادہ تم سے پریم کرتی ہو مگر سوم رس نہیں پیتے اس لیے تم اس لذت سے محروم ہو جو اس وقت مجھے مل رہی ہے. میرا جسم اگرچہ کمزور ہے مگر میری آتما جسے تم مسلمان روح کہتے ہو بڑی طاقتور ہے. آتما طاقتور ہو تو کمزور جسم کو بھی طاقتور بنا دیتی ہے. آتما کمزور ہو، آتما مردہ ہے تو صحت مند جسم بھی ضائع ہو جاتا ہے. سوم رس کا تیسرا بھرا ہوا گلاس چڑھانے کے بعد دلاری بہک گئی. اس کی گفتگو بے ربط ہونے لگی. آسمانوں کی باتیں کرتے کرتے وہ اچانک زمین پر آ جاتی. تیسرے جملے کے بعد وہ بھول جاتی کہ وہ کس موضوع پر بات کر رہی تھی مگر اس نے ابھی تک کوئی غیر شائستہ حرکت نہیں کی تھی. کہنے لگی ابھی علاقے میں پولیس بیٹھی ہوئی ہے. کل یا پرسوں وہ چلی جائے گی. اس کے بعد تم بھی چلے جاؤ گے اور پھر میں کبھی کسی کے سامنے بیٹھ کر وسکی نہیں پیوں گی. میں نے جیون میں بڑے پاپ کیے ہیں. سارے کے سارے میرے پاپ میرا پیچھا کر رہے ہیں. شاید میں ان سے پیچھا چھڑانے کے لیے ان کو بلانے کے لیے سوم رس پیتی ہوں. بھگت کبیر ایک شاعر گزرا ہے. اس کی کویتا مجھے بڑی پسند ہے. وہ کہتا ہے کہ گناہوں کا یہ داغ صرف اس وقت ہی مٹے گا جب بھگوان مجھے معاف کر دے گا. اس کے ساتھ ہی دلاری کی آنکھوں میں آنسو آ گئے. عمران کو دلاری کی بہکی بہکی باتوں اور بھگت کبیر کی شاعری سے کوئی دلچسپی نہیں تھی. وہ چاہتا تھا کہ دلاری اب اپنے کمرے میں جا کر سو جائے تاکہ وہ بھی تھوڑی سی نیند لے لے. اس نے دلاری سے کہا میرا خیال ہے اب تمہیں آرام کرنا چاہیے.